السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یہ ہم ان ایام میں داخل ہو رہے ہیں جس میں ہم کو ہر خاتون کو اپنے کردار کو زینبی کردار بنانے کا عزم کرنا چاہیے، اور ہر مرد کو اپنے کردار کو مولا علی اکبر اور جناب عباس علیہ السلام کے کردار کو سامنے رکھ کر اس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ کسی کو بھی ہمارے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ ہمارا مقصد حیات محرم میں خاص طور سے یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے علم کو بڑھائیں، حصول علم اس میں، کیونکہ اگر ہم کم سے کم دن میں 3 مجالس کر رہے ہیں تو اپنے اندر 3 باتیں ضرور جذب کریں، اور پھر نہ صرف اسے جذب کریں بلکہ ان کو اپنے اعمال میں انجام دیں، تاکہ وہ ہمارے لیے ایک راہ نجات بنے۔ جو بھی اچھی بات جہاں سے ملے اسے ضرور اپنے اندر فوری طور پہ اسے اچھی طرح سے نوٹ کریں اور اس کو پھر اپنے اعمال میں لے آئیں، کیونکہ اصل تبرک جو ہے وہ یہی ہے۔ وہ تبرک بے شک اس کی بہت اہمیت ہے، ہمارے لیے وہ شفا ہے، اور ہمیں وہ لینا بھی اسی نیت سے چاہیے اور کھانا بھی اسی نیت سے چاہیے کہ پروردگار یہ تبرک کو میرے لیے روحانی اور جسمانی دونوں میں شفا دے۔ اس کے بعد جب ہمارا علم بڑھے گا تو یقینی طور پہ پھر ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا، ایمان مستحکم ہوگا، کیونکہ اگر ہم ماضی کی طرف دیکھیں تو جو مولا کے ساتھ ان کے اعوان و انصار تھے، متقی و پرہیزگار تھے، ان کی اگر زندگی کا آپ جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ تقوی کی کن منزلوں پہ تھے۔ کیونکہ اگر ہم ائمہ کی مثال اپنے سامنے لیتے ہیں تو ہم خود بھی یہ کہہ دیتے ہیں اور دوسرا بھی کہتا ہے کہ کہاں وہ کہاں ہم تو ان جیسے ہو ہی نہیں سکتے۔ بے شک ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن کیا ہم ان کے جو اصحاب تھے ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے؟ ان کے غلاموں کے غلام جیسے تو ہم ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں ضرور ان کا جائزہ لینا چاہیے، خصوصاً شہداء کی زندگی پہ ضرور نظر رکھنا چاہیے۔ اس سے ہمارا ایمان بہت زیادہ مستحکم ہوتا ہے، اور محرم میں ہمیں خصوصی طور پہ اس طرف بہت زیادہ توجہ دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ساتھ جہاد بالنفس، جو سب سے بڑا جہاد ہے، اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے کہ کون کون سی چیز سے ہم اپنے نفس کو ماریں کہ نہیں ہمیں یہ نہیں کرنا ہے۔ ہم جتنا ہو سکے اپنے آپ کو تحمل اور برداشت اور بردباری کے ساتھ گزریں، اور یہ ایام عزا اس طرح سے گزاریں جو ہم سے تقاضا ہے اس ایام کو گزارنے کا۔ اس عزاداری میں کوشش کریں کہ صف زہرا پہ باوضو آئیں، اور وہ انداز ہو کہ محسوس ہو کہ ہم کسی کے سوگوار ہیں۔ اپنے حجاب کا خواتین خصوصی خیال رکھیں۔ تبرک کو پھر میں کہوں گی کہ صرف آپ تبرک کے طور پہ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مولا سے دعا ہے کہ پروردگار اس ماہ عزا کو بہت بہترین طریقے سے ہمیں گزارنے کی توفیق دے، اور تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ہر قسم کی افواہیں پھیلانے سے پرہیز کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ پازیٹیو طریقہ اپنائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔